خوارج پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا. خوارج کیا تھے؟ کہ امیر کی اطاعت نہ کرنا اور باتیں یہ کرنا کہ ہم سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ہم برائی کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. تو حضرت عثمان پہ انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کیا, آپ کا یہ کام غلط, یہ کام غلط. جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے اگر حضرت عثمان سے اختلاف کیا ادب کے دائرے میں, مشہور حدیث ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کی بعض پالیسیوں پہ ہمیں اعتراض ہے, آپ ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے تھوڑی نصیحت کروں گا, وہ امیر ہیں, میں نے اگر ان کو سمجھانا ہوگا عزت کے ساتھ بند کمرے میں ان سے بات کروں گا, تمہیں خوش کرنے کے لیے تھوڑی کروں گا میں. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امیر سے اگر اتفاق ہوتا, امیر سے اگر کسی بات پہ اختلاف ہوتا تو یہ شورش برپا نہیں کرتے, فتنہ نہیں پھیلاتے. اور جو فتنہ پرست ہوتے ہیں وہ لوگوں میں جا جا کے حکومت کے خلاف بغاوت کی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں, اٹھو تلوار سے ان کو سیدھا کرو. تو تلوار تو نہیں چلتی, اس تلوار سے فائدہ تو نہیں ہوتا, اس تلوار سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں, امن خراب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج کے بارے میں, یہ ایک ایسا فرقہ ہے, فرمایا ان کی عبادت ایسی ہوگی کہ تم ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھو گے, نیک اتنے ہوں گے دیکھنے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تلوار ہمیشہ مسلمان کے خلاف اٹھے گی, بت پرست اور غیر مسلم ان سے محفوظ ہوں گے. آج دیکھ لو بغاوت کے نام پہ, اسلامی ریاست کے تحریکوں کے نام پہ مسلم ملکوں کو ہی تباہ کیا جا رہا ہے, مسلمان کو ہی قتل کیا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان میں سسٹم تبدیل کرو, سسٹم ہم بھی چاہتے ہیں تبدیل ہو پاکستان میں, لیکن آئین کے تحت تمیز کے دائرے میں, تلوار چلا کے نہیں. کہتے ہیں نہیں ہم نے تلوار چلانی ہے, ہم نے الٹ دینا ہے, تو پھر جاؤ بھائی غیر مسلم ملک کو الٹو نا پہلے جا کے, وہاں پتہ ہے یہ تقریر کی بھی تو فوراً اندر ہو جائیں گے. تو سارا خون خرابہ مسلمان ملکوں میں ہی کرنا ہے تاکہ اور ہم کمزور ہو جائیں. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں بھائی سسٹم کی تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہو, جو سوٹیبل ہو. ورنہ مبہم نعرے لگا دینا کہ نظام بدل دو, خلافت قائم کر دو, سسٹم چینج کر دو, ایسے مبہم نعرے لگا کے نوجوان طبقے کو آپ اندھیری گلی میں بند کر دیں, یہ بہت آسان ہے. ایسا جنازہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ دفنانا کہاں ہے ہم نے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں آپ بہت بڑی بڑی کریں. جو علماء سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ باتیں کیے بغیر لگے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار یہ نعرہ کیش کراتے ہیں سسٹم چینج کرو, سسٹم. یہ ملا لوگ مسجدوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ تسبیحیں ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے ہیں. آج کل ہر آدمی اٹھ کے نا ملا لوگوں کو اس طرح سے برا بھلا کہہ رہا ہے, یہ ملا لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے, یہ دم درود کر رہے ہیں. بات کرو سسٹم کی تبدیلی کی. تو آپ کون سا سسٹم تبدیل کر رہے ہو بھائی؟ آپ بھی تو باتیں پھینک رہے ہو. اور جن ملا لوگوں کو آپ کہتے ہو نا یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے, کبھی آؤ ہم مدرسوں کی سیر کراتے ہیں آپ کو, تو پتہ چلے گا وہ سسٹم کی چینجنگ کے لیے کتنے مؤثر اقدام کر رہے ہیں. اور اب تک جو پاکستان میں اسلام بچا ہوا ہے وہ بھی انہی کی محنت کی وجہ سے بچا ہوا ہے. خالی پیلی کے دعوے, بس باتیں. ایک تو آج کے دور میں جس نے مشہور ہونا وہ مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, اس کا منجن دبا کے بکتا ہے مارکیٹ میں. یہ سارے مولوی ایسے, سارے مولوی ایسے. لوگ کہتے ہیں ایک مسیحا آ گیا ہے بھائی, سب کو غلط کہہ دیا, اب یہ ہے صحیح. لیکن ان تلوں میں تیل ہوتا نہیں ہے, باتیں ہوتی ہیں باتیں. تو میں فرقوں کی بات کر رہا تھا محرم کے حوالے سے کہ آپ کو یہ مینشن کرنا پڑے گا آپ کدھر کے ہو, ادھر ہو یا ادھر ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. تو ان تمام فرقوں میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کے لیے جو اہل حق لوگ تھے انہوں نے ایک معیار قرار دیا کہ یہ عقیدے جن کے ہوں گے
تو ہم اس کو فرقہ ناجیہ سمجھیں گے, وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے. اور جن کے یہ عقیدے نہیں ہیں, ہم ان کے بارے میں یقینی نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کے دن ان کی نجات ہو جائے گی. وہ اللہ کی مرضی ان کو بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ علماء کیسے ٹھیکیدار بن گئے کہ بتائیں کہ یہ والا فرقہ جنتی ہے, باقی کیا ہے, باقیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو علماء ٹھیکیدار نہیں تھے, علماء چوکیدار تھے. انہوں نے چوکیداری کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط چیز کو اسلام کی طرف منسوب نہ ہونے دو. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب فرقے اتنے سارے بن جائیں گے کون صحیح ہوگا کون غلط, تو خود پیغمبر ہی سے صحابہ نے پوچھا ہوگا نا. تو ہم اس حدیث پہ دیکھتے ہیں, معیار یہ بنایا. یہاں تک بس آ گئی, یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ لوگ. پھینکتا رہتا نا میں یہاں بیٹھ کے, آپ واہ واہ کرتے رہتے, واہ 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 واہ, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں قرآن حدیث کی بات مانتا ہوں. تو قرآن حدیث کا لیبل تو ہر آدمی لگا رہا ہے. جس کے پاس بیٹھ جاؤ قرآنی آیات اور احادیث پڑھے گا اور اپنی مرضی کی تشریح کرنا شروع کر دے گا اس کی. جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, رجم کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل آپ کا امتحان ہے تو آج رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ دعویٰ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جب ان سے کہا جائے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سفر میں آپ نہ چھوڑ سکتے ہو روزہ, اور بیماری میں, پیپر نہ سفر ہے نہ بیماری ہے, تو وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ دیکھو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے چونکہ مشقت ہوتی ہے نا, ٹینشن ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. تو امتحان میں بھی پریشانی ہے, قوم کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا. لگا دیا نا قرآن و حدیث کی روشنی میں. پھر ان سے جب سوال پوچھا جائے کہ اچھا جی اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ٹینشن کی وجہ سے, ہم تو کہتے ہیں چاروں ائمہ کا اجماع ہے ٹینشن وجہ نہیں ہے, سفر ہی وجہ ہے, چاہے ٹینشن نہ بھی ہو. لیکن اگر اس کی ریزن ٹینشن ہے تو جس سفر میں پھر ٹینشن نہ ہو, آرام دہ سفر ہو, اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہاں آ کے وہ ڈنڈی مارے جاتے ہیں کہ نہیں جی پھر بھی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہو سفر میں. بھائی سفر میں آپ نماز کو مختصر کرو گے, 4 کی 2 پڑھو گے, چاہے ٹینشن ہو یا نہ ہو, تو سفر پہ مدار ہے, ٹینشن پہ نہیں ہے. حامدی صاحب کہتے ہیں ٹینشن پہ مدار ہے, لہذا امتحان میں بھی ٹینشن ہے, چھوڑ دو آپ روزہ. تو بھائی اگر ٹینشن پہ مدار ہے تو سفر میں اگر آپ سہولت سے سفر کر رہے ہو تو پھر 4 کی 2 کی اجازت نہیں ہونی, پھر پوری 4 ہونی چاہیے. تو یہ اصول فقہ ہے جو جناب غامدی صاحب نے نہیں پڑھا. اصول فقہ میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کون سی دلیل کدھر فٹ کرنے کی ہے تاکہ مغالطہ نہ ہو. یہ علماء پڑھتے ہیں, یہ آج کل جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ نہیں پڑھتے, لہذا وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کی کون سی آیت کدھر فٹ ہو سکتی ہے کدھر نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟